جب زمین پر ظلم کا راج تھا اور ساسانی سلطنت کی درباروں میں انصاف دم توڑ چکا تھا، تب مدینہ کی سرزمین پر ایک مرد مومن کھڑا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اسی کے حکم سے ایک عظیم اسلامی لشکر روانہ کیا جس کا نعرہ تھا، یا ہم شہید ہو جائیں گے یا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات میں اسلامی ریاست کی بنیادوں کو اللہ کا رب دیا تھا۔ وہ پہلی اینٹ تھی جس نے نوخیزہ پودے کو پروان چڑھایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تھا، تو آسمان نے دیکھا کہ دنیا کا ایک بہادر ترین شخص اپنی ذمہ داری کے احساس سے کانپ اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ خلافت کی خوشی کے لیے نہیں تھے بلکہ خوف اور بوجھ کے آنسو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی ذات صرف عمر نہیں رہی، وہ ہر یتیم کا باپ، ہر بیوہ کا سہارا اور دو عظیم عالمی طاقتوں قیصر روم اور کسرا فارس کی نیندیں حرام کرنے والا فاروق بن چکا ہے۔ عرش خلافت پر بیٹھنا تخت نہیں تھا، یہ کانٹوں بھری راہ پر چلنے کا عہد تھا۔ عراق سے آنے والی خون آلودہ خبریں مدینہ کی سکون کو چیر رہی تھی۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی پیغامات چیخ رہی تھی، یا امیر المومنین، دشمن ہماری جڑیں کود رہا ہے۔ ساسانیوں نے جنگ جسر میں ہمارے بہادروں دریا کے کناروں پر ذبح کر دیا ہے۔ ہمارا ایمان سلامت ہے مگر ہماری تلواریں کم پڑ رہی ہے۔ ان المناک خبروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں غضب الہی اور ایک مضبوط ارادے کی آگ بھڑکا دی۔ جنگ قادسیہ صرف زمین کے ٹکڑوں کی جنگ نہیں تھی، یہ عقائد، تہذیبوں اور انسانی وقار کا ٹکراؤ تھا۔ وجوہات گیری، اصولی اور تاریخی تھے۔ ساسانی غرور، مجوسی آگ کا فتنہ تھا۔ تقریباً 1000 سال سے ایران کی ساسانی سلطنت دنیا کی سب سے مغرور اور متکبر طاقت تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی شہنشاہ کسریٰ آسمانی نور کا حصہ ہے اور ان کی مجوسی آگ کی پرستش ہی دنیا کا آخری سچ ہے۔ جب اسلامی سفیر ایرانی دربار میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کسریٰ کے تخت کا رعب لوگوں کے سر جھکائے ہوئے تھا۔ ساسانیوں نے مسلمانوں کو بھوکے ننگے چرواہے کہہ کر ان کی تحقیر کی۔ اسلام کی فتح کا مطلب یہ تھا کہ غلامی کا نظام، طبقاتی جبر اور ظلم ختم کر دیا جائے۔ ایران میں ایک عام شہری کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مذہب اور طاقت چند خاندانوں تک محدود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایران کے مظلوم عوام کو ساسانیوں کی آئینی پنجوں سے آزاد کرایا جائے تاکہ وہ بلا خوف و خطر اسلام کی آواز سن سکے اور اپنا مقدر خود چن سکے۔ جنگ قادسیہ کا مقصد جزیہ وصول کرنا نہیں تھا اور انسانی آزادی کو قائم کرنا زیادہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ کا فیصلہ کیا، مسئلہ یہ تھا کہ سپہ سالار کون بنے گا۔ ان کا پہلا ارادہ تھا کہ وہ خود لشکر کی قیادت کرے۔ مدینہ کی مجلس شورا میں کئی دن کی خاموشی چھائی رہی۔ سب نے ایک نظر سے خلیفہ کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تمام بزرگ صحابہ کھڑے ہوئے اور ایک ہی بات کہی، یا امیر المومنین، آپ مدینہ نہ چھوڑیے۔ اگر خلیفہ کو کچھ ہوا تو اسلامی ریاست کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ آپ کا وجود اس امت کی آخری ڈال ہے۔ اس فیصلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دل کی سب سے بڑی خواہش، میدان جہاد میں شہادت کو قربان کر دیا تاکہ امت سلامت رہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کندھے پر رکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو تاریخی حکم دیا، اے سعد خبردار تمہیں عمر کا ماموں ہونے کا غرور نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے نہ کوئی حسب و نسب۔ میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے، تم بہادر، دعا قبول ہونے والے اور متقی شخص ہو۔ تمہاری فتح تمہاری ایمان اور کردار کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ تمہاری لشکر کی تعداد کی وجہ سے۔ قادسیہ کے لیے تقریباً 30,000 جنساروں کا لشکر تیار ہوا، جس میں 1,000 سے زائد وہ مبارک چہرے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ لشکر صرف فوجی نہیں تھا، یہ مجسم ایمان اور تاریخ تھا۔ جب لشکر مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رخصت کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان میں سے بہت سے چہرے دوبارہ مدینہ نہیں آئیں گے۔ یہ صرف فوجی مارچ نہیں تھا، یہ تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کا جلوس تھا۔ ان مجاہدین نے اپنی بیویاں، اپنے بچے اور اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مدینہ سے نکلتے ہوئے آخری بار پلٹ کر اپنے گھروں کو دیکھا اور عہد کیا، ہم واپس آئیں گے تو فاتح بن کر یا پھر شہید بن کر۔ ان کا مقصد صرف فتح نہیں تھا بلکہ شہادت کی ابدی زندگی تھا۔ قادسیہ کی ریتیلے میدان 30,000 دلوں کی آہٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ قادسیہ یہ محض ایک جغرافیائی مقام نہیں، یہ تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش کا میدان تھا۔ ایک طرف ایران کی صدیوں پرانی طاقت، اس کے پیل بانوں کی خوفناک داڑ اور درپیش کائوانی کا غرور، دوسری طرف 30,000 مجاہدین جن کے واحد طاقت ان کا ایمان اور آسمانی مدد پر غیر متزلزل یقین تھا۔ یہ وہ کہانی ہے جب صبر کی رسی کھینچ لی گئی اور صرف خوف نے فیصلہ کیا۔ اسلامی لشکر کی قادسیہ میں آمد کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے آئے ہوئے ایک عظیم صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو رستم کی دربار میں بھیجا۔ رستم کا دربار سونے، جواہرات اور ریشم سے سجا ہوا تھا۔ رستم خود ایک شاہی تخت پر براجمان تھا۔